مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ اگر عید کے دن یا عیدین کے دن جمعہ بھی آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے، الحمدللہ بھائی نے جو پوچھا ہے۔ الجواب بعون الوہاب، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1070۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے عیدین میں؟ ایسا ہوا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، عید اور جمعہ کا دن، عید اور جمعہ۔ تو انہوں نے کہا فکیف صنع، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ تو کہا صلی العید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، ثم رخص فی الجمعہ، پھر جمعہ کے لیے رخصت دے دی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی، جو چاہتا ہے نماز پڑھنا وہ نماز پڑھ لے جمعہ کے دن۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جو چاہے پڑھنا تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 1073 کتاب الصلاۃ میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، بے شک آج کے دن تمہارے دنوں میں یہ دو عید جمع ہو گئے۔ اسے یہ پتہ چلا جمعہ کے دن بھی عید ہے، جمعہ کو بھی عید بول سکتے، یہ ہفتے کی عید ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو عید جمع ہو گئی، ایک تو عید جمع ہو گئی اور ایک تو عید ہے اور ایک جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن شاء اجزاہ من الجمعہ وانا مجمعون، جو چاہتا ہے تو اس کے لیے جمعہ سے یہ کافی ہے، یعنی عید کی نماز پڑھ لیا تو اس کو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جمعہ کے وقت کیا کرے، ظہر کی نماز پڑھ لے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تو جمعہ کی نماز پڑھوں گا۔ امام صاحب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو جمعہ پڑھنے آئے ہوں، تو امام صاحب نہیں رہیں گے تو کون پڑھائے گا؟ تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ عید کی بھی نماز پڑھائیں اور جمعہ کی بھی نماز پڑھائیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔